ہر غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزین کو پاکستان سے جانا پڑے گا، بڑا اعلان کر دیا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے، اور افغانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آخر اچانک ایسا کیا ہوا کہ حکومت کی طرف سے اتنا بڑا براہ راست بیان سامنے آیا؟ اور محسن نقوی صاحب، آپ کا تو اس بیان پہ عوام کے نا اپنے دل جیت لیے۔ آپریشن اب آپ نے ایک سختی والا کہا ہے، اور وہ سختی والا آپریشن کس کو کہا ہے، یہ تمام کا تفصیلات آج کے ویلاگ کا حصہ ہیں۔ میں ہوں فرحان عباس اور تاریخ ہے آج 1 دسمبر 2025۔ ناظرین کرام، آج وزارت داخلہ کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور محسن نقوی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے تمام ایس ایچ او حضرات کو، پولیس کے ایس ایچ اوز کو، کہ آپ اپنے علاقوں میں افغانیوں کو ڈھونڈیں اور ان کو بے دخل کریں۔ انہوں نے کہا ہے، کیٹیگوریکلی مینشن کیا اپنی پریس کانفرنس میں، کہ اب کوئی غیر قانونی طور پر مقیم افغانی پاکستان میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب محسن نقوی صاحب، آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا، اب ہم ایک ٹیسٹ کیس لے لیتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ کیس دیکھیں، آپ کی انٹینشن پر، گورنمنٹ کی انٹینشن پر، ریاست کی انٹینشن پر کہ افغان پناہ گزین پاکستان سے بے دخل ہو جائیں، اس پہ 25 کروڑ عوام کو کوئی وہ نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس مشن میں، کیونکہ یہ نیشنل کاز ہے، اور جب وطن کی بات ہے اور ملک کی بقا اور سلامتی کی بات ہے تو ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے لاکھ اختلاف ہوں گے آپس میں، سیاسی ہو سکتے ہیں، لوگوں کے کسی بھی طریقے سے آپ سب لوگوں کی سوچ ایک باسکٹ میں تو بند نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ بات افغان پناہ گزینوں کی اور ملک کی سالمیت کی ہے نا، تو ہم سب ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا محسن نقوی صاحب، جو اس وقت چل رہی ہے میرے ساتھ، یہ ویڈیو اسلام آباد کی I-11 کی سبزی منڈی، فروٹ منڈی، آلو پیاز منڈی کی یہ ویڈیو ہے۔ یہاں پر آپ ایک ٹیسٹ کیس لے لیں، اور بے پناہ غیر قانونی افغانی یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہے جو آپ کے بالکل قریب ہے، آپ اسلام آباد بیسڈ ہیں، آپ وفاقی وزیر ہیں، آپ وفاقی دارالحکومت میں بیٹھتے ہیں، تو یہ تھانہ سبزی منڈی کی حدود ہے۔ اب ایس ایچ او کا نام تو پتہ نہیں کیا ہے وہاں کے، لیکن اب آپ اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ اس ایک ٹیسٹ کیس کو سکسیسفل کر لینا، ان افغانیوں کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے، یہ تمام جو اس مارکیٹ منڈی میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ اور پولیس جو ہے، ایس ایچ او حضرات جن کو آپ نے ڈائریکٹلی آرڈر دیا ہے کہ جناب اب آپ ان کو گرفتار کریں، اپنے علاقوں میں جا کے دیکھیں اور ان کو نکال کے باہر کریں، تو یہ ایک ٹیسٹ کیس بن سکتا ہے۔ آپ ان لوگوں پر ایک آپریشن کر سکتے ہیں، آپ جا کے پولیس جا کے معلومات لے سکتی ہے۔ یہاں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں وہاں کے لوکل بیچارے کام کرنے والے ڈر کے، گھبرا کے خود تو سامنے آ کے بات نہیں کرتے، لیکن وہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں، میسج کرتے ہیں، مطلب شیئر کرتے ہیں چیزیں کہ یار یہاں پہ کتنے افغانی ہیں، ہماری زندگی جیرن کی ہوئی ہے۔ تو دس کوڈ بی اے ویری گڈ ٹیسٹ کیس۔ آپ اس ٹیسٹ کیس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹیسٹ کیس کو دیکھ کر آپ کو پرفارمنس پتہ لگے گی کہ آپ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ کمپلائنس کرنا، اب آپ نے ایس ایچ اوز کو آرڈر دے دیا، کمپلائنس کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھتے یہ ہیں کہ پھر یہ جو متعلقہ ایس ایچ او ہیں وہ کتنا کمپلائنس کرتے ہیں۔ اب ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات اور معاشی دباؤ کے باعث کیا گیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی ذکر بھی آپ نے کیا ہے آج، خیبر پختونخوا کا آپ نے بتایا اپنی پریس کانفرنس سے، محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ مطلب بلوچستان میں چلے آپریشن سست روی کا شکار ہے، لیکن ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل پوری طریقے سے افغانیوں کو سپورٹ کر رہی ہے، غیر قانونی طور پہ مقیم افغانیوں کو۔ تو خیبر پختونخوا میں تو ایک بالکل ہی انہوں نے ایک سٹاپ لگایا ہوا ہے، اور وہ سٹاپ ایسا لگا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم افغانیوں کو نکالیں گے نہیں، اور پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے، وہاں خیبر پختونخوا کی عوام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ کوہاٹ لے لیں آپ، میرپور لے لیں آپ چارسدہ، مردان، پشاور، کاغان نران، سوابی، آپ کوئی بھی علاقہ لے لیں، لوگ کامنٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ بھائی ہمارے علاقوں میں اتنے اتنے افغانی ہیں، ہمارے علاقوں میں اتنے اتنے افغانی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کے سر پہ جو نہیں رہی ان کے لیے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری
تو ریاست کی ہے، ریاست نے اپنا حکم کی کمپلائنس کروانی ہے. اب لیکن ان کے اپنے ذاتی مفاد کیا ہیں؟ وہ ذاتی مفاد ظاہری بات ہے 5,300 ارب روپے کی کرپشن آ رہی ہے سہیل آفریدی صاحب کے اوپر. تو وہ کرپشن کے پیسے کہیں نہ کہیں آگے پیچھے تو ہوئے نا. تو یہ افغانیوں سے بھی مراتے لیتے رہے ہیں، افغانیوں سے بھی فنڈنگ کراتے رہے ہیں، افغانیوں کو اپنی پولیٹیکل جماعت کے فرنٹ ایلائی کے طور پہ استعمال کرتے رہے ہیں، ان کی مین پاور کو استعمال کرتے رہے ہیں، صرف اس میں کہ جعلی شناختی کارڈ ہی بنا کے دے دیا ان کو اور پاکستان کی شہریت بھی دلا دی. تو اگر 10 لوگوں کو جعلی شناختی کارڈ بنوا کے دیے تھے تو ان کے ساتھ 100 لوگ اور اٹیچ ہو گئے. تو قصہ مختصر کہ گورنمنٹ کی اپنی انٹینشن، صوبائی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کی، ان کی اپنی انٹینشن یہ ہے کہ ہم ان افغانیوں کو یہاں سے باہر نکلنے نہیں دیں گے. تو محسن نقوی صاحب کا جو اعلان ہے، اس اعلان کے مطابق تمام ایس ایچ او حضرات کو انہوں نے پابند کرا دیا ہے کہ جناب علی اب آپ نے اپنے علاقوں میں افغانیوں کو ڈھونڈ کر نکالنا ہے اور ان کو بے دخل کروانا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانی بے دخل ہوگا، ابھی تو ہم اس کو گرفتار نہیں کر رہے لیکن قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جو افغانی بے دخل ہو کے واپس پاکستان آیا اور پکڑا گیا تو اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. محسن نقوی صاحب جو پاکستان کی عوام ایکچولی افغان فری پاکستان چاہتی ہے، تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں. آپ یقین کریں، آپ کوئی ہیلپ لائن نمبر دے دیں جو ایکٹیو ہو، جو رسپونڈ کرے لوگوں کو. آپ کوئی پورٹل بنا کے دے دیں جس پہ لوگ اپنے علاقہ اور اپنے شہر کا نام لکھ کے آپ کو بتا سکیں، انفارمیشن دے سکیں کہ یہاں پر کتنے افغانی آباد ہیں. آپ کوئی واٹس ایپ نمبر دے دیں، لوگ آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کر سکیں. مطلب پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف پاکستان کے چند مخصوص علاقوں تک محدود رہ گئے، یہ تو انٹیریئر سندھ کیا، بلوچستان انٹیریئر کیا، مطلب یہ ہر جگہ پھیلے ہوئے. اب بلوچستان سے ایک ہمارے ویور ہیں، وہ انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے بتایا کہ کتنے وہاں پہ 4 قبائل ہیں جو وہاں پر بلوچستان میں افغانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور افغانیوں کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ مطلب آپ اوور آل، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اوور آل سینیریو ایکچولی بڑا خطرناک ہے. تو محسن نقوی صاحب، آپ کی انٹینشنز پر ہمیں قطعاً برابر بھی شک نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ ایک لوئل پاکستان سے محبت کرنے والے انسان ہیں اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو افغان پناہ گزین کا جو مسئلہ ہے نا، غیر قانونی طور پر مقیم پاکستان میں افغانیوں کا، یہ بہت ٹرکی ہے. کسی وقت میں بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. کوئی سیاسی نام آپ کے سامنے آ سکتا ہے، کوئی سینیٹر آپ کے سامنے آ سکتا ہے، کوئی آپ کے سامنے بیوروکریٹ آ سکتا ہے. کیونکہ دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور عقل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ افغان پناہ گزین غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور ہماری جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، اور وہ پھر ہمارے لیے ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کا مثال دیا 2 دفعہ، ایک بنو میں، ایک پشاور میں، اور تمام تر ان کے تانے بانے افغانیوں سے جڑ گئے. تو ہمارے لیے سب سے پہلے عام عوام کے لیے پاکستان ہے. اور عام عوام، آپ یقین مانیں، روز مرہ زندگی میں ان افغان پناہ گزینوں سے، غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں سے نا روز مرہ کی بنیاد پر نبر آزما ہوتی ہے. ان کے بڑے ظلم اور ستم کی داستانیں. آپ کسی دن کھلی کچہری لگا لیں نا محسن نقوی صاحب کسی علاقے میں، تو آپ کو لوگوں کی نا کہانیاں سن کے نا یقین مانے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. میں تو سنتا ہوں جی، لوگ مجھے بھیجتے ہیں، میں سنتا ہوں، میں لوگوں سے بات بھی کرتا ہوں افغانیوں کے بارے میں. لیکن ہمارے پاس حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آواز اٹھا کر آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھ سکیں. اب تک کہ وی لاگ کے لیے اتنا ہی، اگلی وی لاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.